طلبہ کے احتجاج کا معاملہ پہنچا پارلیمنٹ. راجیہ سبھا میں سی پی آئی نے دیا تھا بحث کرانے کا نوٹس خارج. اقلیت نواز ممتا کے رخ میں تبدیلی. ہندو ووٹ پر بھی ممتا کی ہے نظر. ممتا نے پہلی بار اقلیتی شدت پسندی کا کیا ہے ذکر. نام لیے بغیر اسدین اویسی پر لگایا نشانہ. مہاراشٹر میں اب بھی سیاسی ڈرامہ جاری. سنجے راوت کا بیان. کہا جلد ہی مہاراشٹر میں بنے گی مستحکم حکومت. شرد پوار اور سونیا گاندھی کی ملاقات میں مہاراشٹر میں حکومت سازی کے معاملے پر کوئی بات چیت نہیں. ملاقات پر تھی سب کی نگاہیں. مشترکہ حکومت کے لیے این سی پی، کانگریس اور شیو سینا کی بات چیت بھی جاری. وادی میں اب تیزی سے معمول پر لوٹ رہے ہیں حالات. اب دن بھر کھلے رہتے ہیں دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے. سڑکوں پر اب منی بس اور کمرشل ٹرانسپورٹ بھی آ رہا ہے نظر. تاہم پری پیڈ اور انٹرنیٹ خدمات ابھی بھی معطل. مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے اپوزیشن پر جم کر بولا حملہ. سٹیزن شپ بل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کچھ لوگ عوام کو کر رہے ہیں گمراہ. کہا سٹیزن شپ بل کا اقلیتوں سے کیا تعلق. اقبال مرچی کے اثاثوں کی نیلامی کا عمل شروع. اقبال مرچی سے منسلک 2 املاک کو کیا جا رہا ہے نیلام. سیفما کے دفتر میں ہو رہی ہے نیلامی. پاکستان کا جھوٹ ہو گیا ہے بے نقاب. پاکستان نے 2 ہندوستانیوں کی گرفتاری کا رچا ڈرامہ لیکن حقائق آ گئے سامنے. ہندوستان نے پہلے ہی دونوں کا معاملہ اٹھایا تھا پاکستان میں. سیاچین گلیشیئر میں برفانی طوفان کی وجہ سے 4 فوجی جوان اور 2 پورٹر ہلاک. سیاچین کے شمالی حصے میں پہرا دے رہے 8 لوگ طوفان کی زد میں آئے تھے. ریسکیو ٹیم نے تمام 8 لوگوں کو بچایا لیکن 6 جوانوں نے زخموں کی تاب نہ لا کر توڑا دم. ایودھیا پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی عرضی داخل کرنے کا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا فیصلہ. فیصلے کی مخالفت شروع. بریلوی علماء نے بورڈ کے فیصلے کو قرار دیا غیر ذمہ دار. تلنگانہ میں سردی اپنے شباب پر. روزانہ سردی کی شدت میں ہو رہا ہے اضافہ. صبح کے اوقات میں درجہ حرارت میں بہت حد تک گراوٹ. جموں پونچھ قومی شاہراہ پر آئی ای ڈی برآمد. آئی ای ڈی کی نشاندہی کے بعد بم ڈسپوزیبل اسکواڈ پہنچا موقع پر. آئی ای ڈی کو ناکارہ بنانے کا کام جاری. شاہراہ پر ٹریفک کو فی الحال روکا گیا. جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا آج یوم پیدائش. دہلی کے شکتی استھل پر سونیا گاندھی، پرنب مکھرجی، حامد انصاری اور ڈاکٹر منموہن سنگھ سمیت کئی قداور لیڈروں نے پیش کیا خراج عقیدت. مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد یہودی بستیاں نہیں غیر قانونی. امریکہ اب ان بستیوں کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف تصور نہیں کرتا. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے امریکی موقف میں آئی تبدیلی کا کیا خیر مقدم. کہا امریکہ کی پالیسی ایک تاریخی غلطی کو درست کرتی ہے. فلسطینی ثالث صاحب ارکات نے امریکہ کے فیصلے کی مذمت. کہا مائک پومپیو کا بیان امریکی موقف سے مکمل انحراف. بین الاقوامی قوانین کو جنگل کے قانون سے بدلا جا رہا ہے. برطانیہ کے پرنس چارلس اور ان کی اہلیہ کاملا نیوزی لینڈ میں. وزیر اعظم جسنڈا آرڈن سے کی ملاقات. آکلینڈ میں ہوئی ہے یہ ملاقات. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کل جائیں گے تھائی لینڈ. پوپ فرانسس کے استقبال کی تیاریاں عروج پر. تھائی لینڈ میں ان کی آمد پر ہونے والے کئی پروگراموں کی تیاریوں میں بچے بھی رہے مشغول. چلی کی دارالحکومت سینٹیاگو میں تازہ مظاہرے. احتجاجیوں اور پولیس کے مابین جھڑپیں. احتجاجیوں نے پولیس پر داغے پیٹرول بم. پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کے ذریعے دیا جواب. ہیتی میں صدر جوونل موئز کے خلاف احتجاج جاری. صدر موئز نے استعفی دینے سے کیا انکار. احتجاج کے دوران متعدد افراد زخمی. اسرائیل ڈیفنس فورسز نے کہا اس نے شام کے شمالی خطے سے داغی گئی 4 مشتبہ میزائلوں کو ہوا میں ہی بنایا ناکارہ. آئی ڈی ایف نے ٹویٹ کر کے دی جانکاری. آئی ڈی ایف کے اس ٹویٹ کے 40 منٹ کے بعد ہی شمالی اسرائیل میں ہوائی حملے کا اعلان کیا گیا.